میرا شوہر 1 سال کے بعد میرے قریب آیا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میری شوہر کے ساتھ 1 سال سے لڑائی چل رہی تھی اور اس دوران ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے تھے، لیکن آج کی رات میرے شوہر نے... میرا نام سائمہ ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا جب میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا۔ یہ اس رات کی بات ہے۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور میں بیڈ روم میں بیٹھی بے چینی سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دن بھر کی تھکن کے بعد بھی نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہونے والی لڑائی سے میرے دل میں بہت سارے سوال پیدا ہو چکے تھے۔ جھگڑے کی وجہ کچھ خاص نہیں تھی، لیکن ایک چھوٹی سی بات کب بڑی بن جائے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صبح میں نے غصے میں ان سے ایک لفظ کہہ دیا تھا۔ شاید میرے منہ سے وہ الفاظ نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ان کے چہرے پر آئی ناراضگی نے میرے دل میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میرا انتظار اب بے چینی میں بدل چکا تھا۔ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اور جب وہ گھر آئیں گے تو ہم دونوں پھر سے پہلے کی طرح ہنستے کھیلتے رہیں گے۔ لیکن دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ میری یہ ساری امید ٹوٹ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوا، لیکن بنا کچھ کہے سیدھا بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی پیار تھا اور نہ کوئی اپناپن۔ چہرہ غمزدہ اور غصے والا تھا۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی ٹیس اٹھی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے سوچا شاید ابھی اس کا غصہ پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ الماری سے ایک الگ بستر نکال رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہا تھا، لیکن جب میرے شوہر نے بستر نکال کر زمین پر بچھا کر سونے کا انتظام کیا تو میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ہمارے بیچ جو پیار تھا اس کی جگہ اب ایک دیوار کھڑی ہوتی نظر آئی۔ ہم دونوں ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے، لیکن اس رات انہوں نے مجھ سے دوری بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بنا میری طرف دیکھے اپنے بستر پر نیچے لیٹ چکے تھے۔ مجھے تھوڑا برا لگا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید ان کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی میں جاگی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی جیسے کچھ ہوا نہیں تھا۔ جیسے ہی میں کچن میں جا کر چائے بنانے لگی، بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میں نے سوچا کہ اسے بھی تیار کرنا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک بے چینی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ شام ہونے کے بعد شاید وہ میرے قریب آئیں گے، مجھ سے کوئی پیار سے بات کریں گے۔ جب رات کا وقت آیا اور میں نے دیکھا انہوں نے پھر سے بستر زمین پر بچھا دیا، میرا دل تو جیسے بیٹھ چکا تھا۔ پچھلے 4-5 دنوں سے یہی چل رہا تھا۔ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرا شوہر مجھ سے دور تھا۔ میں جب اپنے شوہر کے پاس جانے کی کوشش کرتی، وہ کسی بہانے سے خود کو الگ کر لیتا۔ بات کرنے پر بھی ان کے الفاظوں میں وہ گرماہٹ نہیں تھی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ ان کی آواز میں ایک ٹھنڈا پن تھا جس نے میرے دل کو اور بھی زیادہ چوٹ پہنچائی تھی۔ میں پلٹ کر ان کی طرف دیکھتی، لیکن وہ ہمیشہ دوسری طرف دیکھنے لگتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے درمیان ایسا کیا ہوا جو انہیں مجھ سے اتنا دور کر رہا تھا۔ کیا اب وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا یا وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا؟ ان سوالوں نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسا کیا تھا جو میں نے اتنا غلط کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور مجھ سے دور رہتا تھا؟ میرے دل میں کئی سوال اٹھنے لگے۔ ان کی دوری مجھے اندر سے بہت پریشان کر رہی تھی۔ ہمارے گھر میں ہم بس 3 لوگ تھے، میں، میرا شوہر اور میری ایک چھوٹی سی بیٹی۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور وہاں کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ صبح سب کام نپٹا کر ہم کھیت میں چلے جاتے۔ کھیت میں ہم دونوں ساتھ مل کر کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میرے پاس کھڑے ہو کر بھی وہ خاموش رہتا تھا۔
جیسے میں اس کے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اب میری بے چینی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کا غصہ اتنا کیوں ہے۔ میں نے ہر کوشش کی کہ ان کا دھیان اپنی طرف کروں، لیکن کچھ بھی کام میں نہیں آ رہا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ مجھ سے پھر دور ہو جاتے۔ رات کے اندھیرے میں اکیلی بستر پر پڑی رہتی۔ اب تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدلا تھا۔ میرا دل ہر دن اداس رہنے لگا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ان سے کھل کر بات کروں، لیکن وہ ہر بار میری کسی بات کا جواب نہ دیتے۔ میں نے ان کے پسند کا کھانا بنانا شروع کر دیا اور ان کی پسند کا سوٹ پہننا شروع کر دیا۔ ان کے پسند کی باتیں کرتی، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی میری کوئی تعریف نہیں کی۔ اس بارے میں نے اپنی ایک سہیلی سے بات کی۔ اس نے مجھے کچھ مشورہ دیا، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں کیا کروں، کیسے کروں؟ میں یہی سوچتی رہی۔ میرے دل میں کئی سوال اٹھنے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک بار تو مجھے بتا دے کہ میری غلطی کیا تھی۔ آخر کس بات پر وہ مجھ سے اتنا ناراض تھا؟ اس کی یہ ہر دن کی اداسیاں دیکھ کر اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو، آج کی رات میں ان سے پیار سے بات کر کے رہوں گی۔ ان کا پیار پھر سے مجھے چاہیے تھا۔ ان کی نزدیکی، ان کی چاہت میرے دل میں آگ لگا رہی تھی۔ ان کی دوری کا احساس مجھے تکلیف دے رہا تھا اور اب میں اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں دیکھنے میں بہت پیاری، میرے چہرے کی خوبصورتی، آنکھوں کی چمک اور ہلکی سی مسکان، یہ سب میرے حسن کو ایک الگ پہچان دیتے تھے۔ شادی کو کئی سال ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی خوبصورتی کو ویسے ہی برقرار رکھا ہوا تھا۔ میرا چمکتا بدن، لمبے کالے گھنے بال آج بھی میرے جسم کو دیکھ کر کئی لوگوں کی نظریں مجھ پر لگ جاتی ہیں۔ میں جب بھی کسی کام سے گھر سے باہر آتی تو محلے کے لوگ مجھے گہری نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ محلے کے لوگ تو مجھے حور سمجھتے تھے۔ ان کی نظریں کبھی مجھے تھوڑی عجیب کر دیتیں، لیکن میں نے ہمیشہ ان کی نظروں کو نظر انداز کرنا بہتر سمجھا۔ کئی بار مجھ پر اس طرح کی نظریں پڑتی تھیں، لیکن میں نے کبھی ان کو دل میں نہیں رکھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک بھیا رہتے تھے، وہ ہمیشہ میری مدد کرتے۔ وہ کبھی کبھی مجھے ایک الگ نظر سے دیکھتے، جس سے مجھے احساس ہوتا کہ وہ میرے بارے میں کچھ الگ سوچ رہے ہیں۔ پھر بھی میں نے اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ کئی بار انہوں نے مجھ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی۔ مجھے پتا تھا کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر صرف ہم عورتوں پر ہوتی ہے۔ جب ان کا مقصد پورا ہو جائے تو وہ انہیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے یہ سب معلوم تھا، اس لیے میں کبھی اس راستے پر نہیں گئی۔ میں نے ہمیشہ اپنی عزت کو قائم رکھا تھا۔ خیر، ایک دن صبح میں اور میرے شوہر ہمیشہ کی طرح کھیت میں کام کرنے نکل پڑے۔ آسمان پر کالے بادل چھا چکے تھے، موسم بہت خراب ہو رہا تھا، پھر بھی ہم ہمیشہ کی طرح کھیت میں کام کرنے چلے گئے۔ دوپہر تک بادل گھنے ہو چکے تھے۔ اچانک بادلوں کے گرجنے کی آواز سنائی دی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم جلدی سے کھیت میں بنی ہوئی ایک جھونپڑی میں چلے گئے۔ اب دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ بارش کے ساتھ اولے بھی پڑنے لگے۔ موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اچانک سے بہت سردی بن چکی تھی۔ ہم جھونپڑی میں سر چھپائے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سردی سے ہمارے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تھے۔ میرے شوہر کی حالت مجھ سے زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ان کا جسم ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ میں ان کے چہرے پر فکر مند ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس سردی میں ہم نے آگ جلانے کی کوشش کی، لیکن جھونپڑی میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ جھونپڑی میں ایک چھوٹی سی چارپائی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو اس پر بٹھا دیا اور وہاں رکھی شال انہیں اڑا دی، لیکن سردی کے مارے ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، انہیں گرمی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے ان کے ٹھنڈے پاؤں کو ہلکے ہلکے مالش کرنا شروع کیا۔ میں ان کے پاؤں کو گرم کرنے لگی، لیکن ان کے جسم میں ٹھنڈ اندر تک بھر چکی تھی۔
وہ کانپ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام کے 4 بج چکے تھے۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہماری زمینوں سے گاؤں تک جانے کے لیے ایک چھوٹی ندی پار کرنی پڑتی تھی۔ بارش کی وجہ سے اس میں پانی آ جاتا، اس لیے گھر واپس جانا بہت مشکل تھا۔ ہم جھونپڑی میں آئے بیٹھے رہے۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی اور ہمارے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمیں رات وہیں گزارنی پڑی، جو سوچ کر میرا دل خوش ہو رہا تھا۔ موسم بہت ٹھنڈا ہوا اور میرا شوہر بھی بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہمارے پاس صرف ایک شال کا سہارا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کا کانپتا ہوا چہرہ بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ تب میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سردی کو محسوس کرنے لگی۔ وہ کتنا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ کو زیادہ سردی لگ رہی ہے؟ انہیں ایسا دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے انہیں اپنے پاس کھینچ کر ان کے جسم کو گرماہٹ دینے کی بہت کوشش کی۔ کبھی کبھی مجھے اپنے شوہر پر غصہ بھی آتا، کیونکہ اتنے دنوں سے وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی میرے پاس آ رہا تھا۔ ان کی اس دوری نے میرے دل میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ لیکن آج حالات کچھ اور تھے۔ بارش سردی کی وجہ سے دونوں پریشان تھے۔ مجھے آج اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ جب رات ہوئی تو سردی بھی بہت تیز ہو چکی تھی۔ سردی اتنی تیز تھی، ہمیں لگ رہا تھا اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو شاید ہم اس سردی میں بچ نہیں پائیں گے۔ رات کو بارش تو تھم چکی تھی، لیکن ندی میں آیا پانی، اس کی وجہ سے ہم گھر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ اس لیے میں دھیرے دھیرے اپنے شوہر کے پاس جانے لگی۔ میرا شوہر سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرا دل بہت تیز دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے اس کے بالکل قریب ہوئی۔ میں غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے انہیں اپنے قریب کر لیا اور ان کے ٹھنڈے ہاتھوں کو رگڑ کر انہیں گرمی دینے لگی۔ کبھی اپنے پاؤں سے ان کے پیر کو رگڑتی تو کبھی ہاتھوں سے ان کے ہاتھ کو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے کس کر گلے لگا لیا اور اب اس کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی۔ پھر میں نے انہیں رکنے کے لیے کہا اور انہیں شال اڑا دی۔ جیسے جیسے رات آگے بڑھ رہی تھی، ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں پوری رات یہی گزارنی پڑے گی۔ تب میں نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھے رہے تو کچھ ہی دیر میں ٹھنڈ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے میری بات مانی اور ہم ایک دوسرے کی باہوں میں کھو چکے تھے۔ تبھی زوروں کی بارش بھی آ گئی اور ہمارے قریب ہونے کا احساس بہت پیارا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں لیا اور دھیرے دھیرے میرے جسم کے بیچ گرمی پیدا ہوئی، تب سردی ہمارے اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں لیا اور دھیرے دھیرے ہمارے جسم کی گرمی آپس میں ملنے لگی۔ ہمارے فاصلے بھی ختم ہو رہے تھے۔ ان کی باہوں میں سارا غصہ، تناؤ اور غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ پھر میں نے اپنا پیار دکھایا اور انہوں نے بھی اپنے پیار کی گرمی دکھانا شروع کر دی۔ میں پانی پانی ہونے لگی۔ ایسے ہی ہم ایک دوسرے میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ اس ٹھنڈی رات میں ہم ایک دوسرے کو گرمی دیتے رہے۔ ہمارے اندر کی گرمی نے باہر کی سردی کو بھگا دیا۔ انہیں بھی پیار بھری محبت کا احساس ہوا۔ دھیرے دھیرے انہوں نے مجھے پیار سے چومنا شروع کر دیا۔ جب ان کے ہونٹ میرے ہونٹوں پر آئے، تب ہمارے بیچ جو گرمی پیدا ہوئی، اس نے ہمیں اور پیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہم رات بھر ایک دوسرے میں سمائے رہے۔ اپنی 1 مہینے کی جو تڑپ تھی، ہم اسے مٹانے لگے۔ صبح کب ہوئی ہمیں پتہ نہیں چلا۔ دھیرے دھیرے سورج کی کرنیں جھونپڑی پر پڑنے لگیں تو مجھے محسوس ہوا کہ رات کا اندھیرا کب کا ختم ہو چکا تھا۔ تب میں باہر آئی۔ میں نے دیکھا ماحول بہت اچھا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور ہلکی دھوپ آسمان میں چمک رہی تھی۔ میں واپس جھونپڑی میں گئی تو دیکھا میرا شوہر ابھی تک سو رہا تھا۔ رات کی ساری تھکن کی وجہ سے وہ گہری نیند میں تھا۔ تب میں نے اسے دھیرے سے جگایا۔ میں نے کہا، اٹھو، صبح ہو چکی ہے۔
شوہر نے آنکھ کھولی اور دھیرے دھیرے باہر آنے لگا۔ جھونپڑی کے باہر کھڑے ہو کر گرمی محسوس کرنے لگے۔ رات کی بارش کی سردی سورج کی گرمی سے ختم ہو رہی تھی اور ہمارے جسم میں پھر سے گرماہٹ واپس آنے لگی۔ اس ٹھنڈی رات میں ہم نے ایک دوسرے کے احساس سے اپنے رشتے کو بچایا تھا اور اب نئے دن کی شروعات نئی سوچ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ تبھی میرے شوہر میرے پاس آئے اور پھر انہوں نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے پیار کرتے ہوئے کہنے لگا، رات کو اگر تم نے اپنی بیوی ہونے کا حق نہیں نبھایا ہوتا تو شاید آج ہم دونوں سردی سے مر چکے ہوتے، اس لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تب ان کی آواز میں ایک اپنا پن اور محبت محسوس ہوئی۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ 1 مہینے سے تم سے غلط رویہ رکھا تھا اور ناراض ہو کر تمہیں خود سے دور رکھا۔ تمہارا حق تمہیں نہیں دے پایا۔ میرا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ تب میں نے ان کے ہاتھ پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ناراضگی نہیں، اب سب کچھ بھول جاؤ، میرے لیے آپ میرا سب کچھ ہیں۔ تب جا کر ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی اور انہوں نے مجھے گلے لگا کر پیار کیا۔ سب ایسا لگا جیسے سارے غصے اور تناؤ اور ساری غلط فہمیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ایک بات بتانا بھول گئی تھی، اس دن جب ہم کھیت جا رہے تھے تو چھوٹی بیٹی ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے اسے گھر پر چھوڑ دیا تھا، پڑوسن کو اس کی دیکھ بھال کے لیے کہہ دیا تھا۔ ہماری پڑوسن بہت اچھی تھی اور وہ میری بیٹی کا دھیان بہت اچھے سے رکھتی تھی۔ اس دن میں اپنی پڑوسن کی بہت شکر گزار ہوئی کیونکہ اس کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی وقت گزار سکے تھے۔ میں نے کہا، چلو اب گھر چلتے ہیں، آج کا دن ایک نئی شروعات لے کر آیا ہے۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ باہر کا ماحول صاف اور خوشگوار تھا، ندی کا پانی خاموش ہو چکا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم اچھے سے نہانے لگے۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کے پسندیدہ کپڑے پہنے اور اپنے شوہر سے بھی اچھے کپڑے پہننے کو کہا۔ کئی دنوں کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے کھل کر پیار کر کے ہلکے ہوئے تھے۔ اب میں اپنے شوہر کے چہرے پر خوشی دیکھ رہی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا پیار میرے لیے پھر سے واپس آ چکا تھا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔